محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مغرور ایسی نے سڑک کنارے ریہڑی لگانے والے بوڑھے کو تھپڑ مارا اور اس کا سارا سامان سڑک پر پھینک دیا کہ تمہاری وجہ سے راستہ بلاک ہوتا ہے۔ بوڑھے نے خاموشی سے اپنا صافہ سر پر رکھا اور ایک سرکاری کارڈ اے سی کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی اے سی نے وہ کارڈ پڑھا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ بھری سڑک پر اس بوڑھے کے پاؤں پکڑنے لگا، کیونکہ وہ بوڑھا دراصل میں نے ایک زوردار تھپڑ کائنات کے منہ پر رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اسی پل زمین بوس ہو گئی تھی۔ ابھی میں کچھ کہتا جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور خالہ گھبرائی ہوئی داخل ہوئی تھی۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں دھاڑا، یہ تربیت کر رہی ہیں آپ اپنی بیٹی کی؟ میں نے آپ کو اور آپ کی بیٹی کو اس گھر میں اس لیے جگہ دی ہے کہ یہ لڑکی میری نیند کے وقت کمرے میں داخل ہو جائے۔ تربیت نہیں کر رہی آپ اس کی؟ وہ فوراً سے ہاتھ جوڑ کر بولی، بیٹا معاف کرنا، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، میں اس کو سمجھا دوں گی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں غصے سے دھاڑا، اس گھر میں رہنے کے کچھ اصول ہیں، اگر ان اصولوں کی پاسداری نہیں کی گئی تو میں آپ کو اور اسے یہاں نہیں رہنے دوں گا، جائیں یہاں سے۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی کائنات کی زخمی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ کیا آپ کو میری محبت نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک انسان آپ کے لیے مر رہا ہے؟ کیا آپ اتنے بے حس ہیں؟ اس کی بات سن کر میں بے اختیار سخت لہجے میں بولا، ہاں ہوں بے حس، اب کیا کر لو گی میرا؟ اٹھو اور جاؤ یہاں سے، میرے پاس تمہاری ان فضول کی باتوں کا وقت نہیں ہے۔ میرے غصے سے کہنے پر وہ روتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، جیسا سلوک آپ میرے ساتھ کرتے ہیں، دیکھنا ایک دن آپ کو محبت ہوگی اور آپ کی محبت آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی، تب صرف اور صرف میں آپ کی ذات کا تماشا دیکھوں گی۔ میں اس کا جواب دینا چاہتا تھا، لیکن وہ روتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے خالہ کو دیکھا تھا۔ میں ان کو نصیحت کرنا چاہتا تھا کہ یہ کچی عمر ہے، اس کو آپ سنبھال لیں، مگر اس سے پہلے ہی وہ سر جھکائے بولی، یہ سب میری غلطی کا ہی نتیجہ ہے۔ اس گھر میں جگہ بنانے کے لیے میں نے ہی اپنی بیٹی کے دل و دماغ میں الٹی سیدھی خرافات ڈالی تھی کہ تمہیں کسی بھی طرح اپنے جال میں پھانس لے، مجھے معاف کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ میں نے غصے میں سر جھٹک دیا تھا۔ انسان کتنا لالچی ہے، اس بات سے بہتر مجھ سے زیادہ اور کون جانتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے لیے یہ صبح کوئی نئی نہیں تھی، اکثر ایسا کوئی نہ کوئی ڈرامہ کائنات ضرور کرتی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا ان دونوں ماں بیٹی کو اپنے گھر سے نکال کر اس گھر میں امن لے آؤں، لیکن میں صرف اس لیے خاموش ہو جاتا تھا کہ یہ عورت اور اس کی بیٹی میری ماں کی بہن اور بھانجی ہے۔ اگر میں نے ان کے ساتھ برا رویہ رکھا، ان کو بے گھر کیا، تو میری ماں کی روح بہت تڑپے گی اور مجھ میں ہمت نہیں تھی ان کو تکلیف دینے کی۔ آج میری پوسٹنگ کا پہلا دن تھا، میں کسی بھی طرح کا تماشا نہیں چاہتا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ایک بات کو سوچ سوچ کر میں اپنا دن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اے سی بن گیا تھا، یعنی اسسٹنٹ کمشنر۔ میں نے آج اپنی ڈیوٹی رپورٹ کرنی تھی۔ تمام تر لوگ تھانے میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ میرے پاس صبح سویرے ہی میسج بھی آ گیا تھا، اس لیے میں نے دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ واش روم میں داخل ہو کر میں نے غسل کیا تھا اور پھر باہر آ کر اپنی وردی پہنی تھی۔ میری آنکھوں میں سکون تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آج میری کامیابی کا پہلا دن تھا۔ میں کسی بے عقل انسان کی وجہ سے اپنی کامیابی کا پہلا دن غارت نہیں کرنا چاہتا تھا۔
میں نے تیار ہو کر ہاتھ میں گھڑی پہنی تھی اور باہر آ گیا تھا۔ میرا ارادہ سیدھا گاڑی میں بیٹھ کر تھانے کے لیے نکلنے کا تھا، مگر ابھی میں ساڑیاں عبور کر کے نیچے ہی آیا تھا جب خالہ کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی، ناشتہ تیار ہے، کچھ کھا کر جاؤ، آج تمہاری کامیابی کا پہلا دن ہے، آج کے دن اس طرح بھوکے نہیں جاؤ اور کچھ میٹھا بھی کھا لو۔ ان کی بات سن کر میں نے ڈائننگ ٹیبل کی طرف نظر ڈالی تھی۔ کائنات سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا بے حد شرمندگی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یقیناً خالہ نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی تھی، مگر میں انہیں کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس خاموشی سے ڈائننگ پر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی میں نے ناشتہ نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا جب وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور بولی، میں نکال دیتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے تھے۔ یہ دونوں ماں بیٹی میرے پیسوں پر اس گھر میں عیاشی کر رہی تھی، کم از کم میں ان سے اس چیز کی خدمت لے سکتا تھا۔ وہ میرے لیے ناشتہ نکال کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ میرا ارادہ اکیلے بیٹھ کے ناشتہ کرنے کا تھا، لیکن میں اس طرح اس کے منہ پر نہیں بول سکتا تھا۔ ابھی میں نے پہلا نوالہ ہی ڈالا تھا کہ کائنات کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ رات آپ کے سونے کے بعد لینڈ لائن نمبر پر ایک کال آئی تھی۔ دراصل وہ کسی لڑکے کی تھی اور اس نے مجھ سے بہت ہی عجیب بات کی۔ اس نے بولا ہے، میں آپ کو آج کے دن نہ جانے دوں ورنہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ بس اس لیے صبح صبح آپ کے کمرے میں چلی آئی تھی تاکہ آپ کو الجھا سکوں۔ اس کی بات سن کر میں نے حیران ہو کر سن لی تھی۔ وہ مزید بولی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ریکارڈنگ نکلوا سکتے ہیں۔ میں فوراً سے بولا، آواز لڑکوں جیسی تھی یا کسی بڑے آدمی کی طرح تھی؟ ہو سکتا ہے کسی نے مذاق کیا ہو۔ میری بات سن کر وہ بولی، مجھے نہیں لگتا کسی نے مذاق کیا تھا، کیونکہ اس آواز کے ساتھ کئی آوازیں جڑ کر آ رہی تھیں۔ یعنی ایسا لگتا تھا جیسے وہ لڑکا کسی جگہ پر بیٹھا ہو اور اس کے پیچھے کئی لوگ موجود ہوں۔ اس کی باتوں پر کوئی ہنس رہا تھا، کوئی تنقیدی بات کر رہا تھا، تو کوئی کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ آج آپ نہیں جائیں، میرا دل کہتا ہے کچھ غلط ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے ناشتہ وہیں چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس طرح ڈرنا اور پیٹھ موڑ لینا بہت ہی ناپسندیدہ عمل لگتا تھا۔ میری زندگی میں ہمیشہ ایک اصول رہا تھا، میں مر جاؤں گا لیکن بزدلوں کی طرح پیٹھ دکھا کر کبھی بھاگوں گا نہیں۔ میں نے اس لیے محنت کر کے CSS کا امتحان پاس کیا تھا، 2 سال اپنی اس فیلڈ کی ٹریننگ لی تھی، اور آج جا کر جب مجھے عہدہ ملا، میں کسی بھی طرح کا تماشا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا دل گھبرائے یا تم خوشی سے گھر میں اچھلتی گھومو، یہ تمہارا سر درد ہے، میرا نہیں۔ میرے ساتھ جو ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ میں نے ویسے بھی جب اس وردی کو پہنا تھا اسی دن سر پر کفن باندھ لیا تھا۔ میں ہر طرح کی موت کے لیے تیار ہوں۔ اور رہی ان لوگوں کی بات، اکثر سٹاف کے ہی ممبر ٹیسٹ لینے کے لیے ایسے ڈرامے کرتے ہیں۔ اگر میں بزدلوں کی طرح ڈر کر بیٹھ گیا، میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے۔ ڈپارٹمنٹ میری عزت کرنے کی بجائے میرے خلاف ہو جائے گا کہ کسی بھی طرح میرا عہدہ واپس چھین لیا جائے۔ خیر، آئندہ کے بعد اگر رات 10 بجے کے بعد کوئی لینڈ لائن پر کوئی کال آئے گی، تم ریسیو نہیں کرو گی۔ میں اس گھر میں ایک اصول بنا رہا ہوں، رات 9 بجے تم سو جاؤ گی۔ اگر تمہیں میں نے جاگا ہوا دیکھا تو میں سخت سوال کروں گا۔ آئی بات سمجھ؟ یہ کہہ کر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور خالہ کو آواز دی تھی کہ میں جا رہا ہوں۔ میں فوراً سے باہر آ گیا تھا، میرے لیے پہلے ہی گاڑی تیار تھی۔ میں نے چپ چاپ اس میں اپنی جگہ بنائی تھی اور سیدھا تھانے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ دل و دماغ کئی طرح کے سوالات میں الجھا ہوا تھا۔ آخر کس نے کال کی ہوگی؟ کیا کائنات جھوٹ بول رہی ہے؟ ویسے بھی اس لڑکی کے پاس ڈرامے کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سوچ کر میں نے
فوراً اپنے ایک ساتھی کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ 1 گھنٹے میں مجھے لینڈ لائن کی ریکارڈنگ بھیجو۔ اس نے جی بول کر میرا کام شروع کر دیا تھا، جبکہ اب میں بھی سوچ میں ہی گمسم تھا، کیا واقعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے لیے کوئی دھمکی بھری کال آ جائے؟ لیکن ابھی تک میں نے ایسی کوئی کارروائی نہیں ڈالی تھی کہ کوئی بھی شخص میرا دشمن بنے۔ آج تک میں نے ہمیشہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جن کے ساتھ میں کام سیکھ رہا تھا، میں نے ان کی صرف عادتیں اور کام کرنے کے انداز کو اپنایا تھا۔ کبھی بھی براہ راست کسی مجرم کے نہ منہ لگا تھا اور نہ ہی کسی کے خلاف گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں تھانے پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، فوراً ہی مجھ پر گلاب کی پتیاں برسائی گئی تھیں۔ میری ذمہ داری اس علاقے کے تمام تھانوں کی تھی، لیکن میں نے اب سب سے بڑے عہدے کا ہی انتخاب کیا تھا۔ ارادہ آفس جانے کا تھا۔ وہاں پر بھی میرے سرکاری افسران انتظار کر رہے تھے، لیکن میں نے پہلے تھانے کو منتخب کیا تھا۔ مجھے زیادہ تر کام ان کے ساتھ ہی کرنا تھا، تو بہتر یہی تھا کہ میرا رابطہ ان لوگوں کے ساتھ اچھے سے اچھا ہو۔ آگے بڑھ کر ایس ایچ او صاحب نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور ایک بہت بڑا گلدستہ میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ میں نے محض گردن ہلا کر ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور اندر داخل ہو گیا تھا۔ پورا تھانہ صاف ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ ایک طرف بیٹھے اپنی درخواست جمع کروا رہے تھے، کچھ کسی اور کام سے آئے ہوئے تھے۔ میں نے چاروں طرف نظریں گھمائی تھیں اور پھر ایس ایچ او کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، ایس ایچ او نے مجھے فوراً سے گلے لگا لیا تھا اور خوشی سے لبریز آواز میں بولا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرح اپنی خوشی کا اظہار کروں۔ میں نے خواب میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کبھی میں تمہیں اس طرح دیکھوں گا، لیکن تمہاری محنت اور لگن نے آج تمہیں یہاں پہنچا ہی دیا۔ اس کی بات سن کر میں خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک خاموش نظر میں نے اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہی ہاسٹل روم میٹ تھا۔ ہم دونوں کے درمیان بہت اچھی یاری دوستی تھی، لیکن کچھ حادثات نے ہم دونوں کو الگ کر دیا تھا اور آج تک ہم الگ تھے۔ لیکن اس کا والہانہ پن دیکھ کر میرے چہرے پر ایک ناگواری بھری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، ایک بات کہوں قاسم؟ اس نے فوراً سر ہاں میں ہلایا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری آج بھی وہی عادت ہے، عہدے دار کے آگے پیچھے دم ہلانا، تمہارا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔ میں تمہیں برا نہیں کہہ رہا، یہ بھی ایک طرح کا ٹیلنٹ ہوتا ہے جو ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ خیر اتنا بتاؤ، کیا رپورٹ ہے؟ اب تک کوئی ایسی کمپلین جو تم حل نہ کر پائے ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی، چہرے کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ ایک انسان جو آپ کے سامنے ایسی محبت کا اظہار کر رہا ہے اور سامنے والا اچانک اس طرح سے بول دے، جھٹکا لگتا ہی ہے۔ لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن نوکری کی مجبوری تھی، ورنہ اب تک میں اس تھانے میں ٹھہرتا ہی نہیں۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ انداز سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ اسے میری بات ناگوار اور نامناسب لگی ہے۔ مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا کہ نامناسب لگے یا پسند آئے، اس بات سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ وہ میرے سامنے ایک فائل رکھتے ہوئے بولا، میں نے صرف اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن خیر ہم پروفیشنل طریقے سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ آج کل کچھ لوگ ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، یعنی جو زمین سرکار کی ہے اس پر ریڑھی لگانا، ٹھیلا لے کر کھڑے ہو جانا، یا پھر زبردستی اسی جگہ کو دکان سمجھ لینا۔ وہ سرکاری زمین کو اپنے باپ کی زمین سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے کئی لوگوں کو نوٹس بھیجا، لیکن کسی نے بھی ہماری بات پر دھیان نہیں دیا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ پولیس پاگل ہے، بھتہ کے لیے ایسا کام کر رہی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی بھی پولیس والے نے ان لوگوں سے بھتہ نہیں لیا ہے، بلکہ ان کو پیار سے ہی سمجھایا گیا ہے
کہ یہ سرکار کی زمین ہے، یہ چلنے کے لیے روڈ ہے، آپ اس طرح فٹ پاتھ پر اپنا سبزی کا سامان یا باقی اشیاء بیچ نہیں سکتے۔ لیکن ان لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آتی۔ میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے اس کیس کو ایک طرف کر دیا تھا کہ جب آپ آئیں تب ہم اس کیس کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ایکشن لینا چاہیے۔ اوپر سے بھی آرڈر مسلسل آ رہے ہیں کہ سرکار کی زمینوں کو خالی کروایا جائے، کیونکہ پیدل چلنے والی عوام کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگ روڈوں پر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایک دفعہ جانی نقصان بھی۔ اس لیے آرڈر آئے ہوئے ہیں کہ اب اس طرح کا کوئی بھی حادثہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ عوام بالکل قابو میں نہیں آ رہی۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، کیا تم نے کسی ایک کو بھی تھپڑ وغیرہ نہیں لگایا، شور شرابہ نہیں کیا؟ وہ بولا، سب کچھ کیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ان لوگوں کے پیچھے کسی بڑے آدمی کا ہاتھ ہے، اور میرے سمجھانے کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں ڈرتے ہیں۔ اس وقت مجھے دیکھ کر سامان ہٹا لیا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی میری گاڑی وہاں سے نکلتی ہے فوراً ہی وہ لوگ دوبارہ سامان لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کام کرنے کا میں کسی کو منع نہیں کر رہا، لیکن سرکار کی زمینوں پر اس طرح قبضہ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لوگ مر رہے ہیں مگر ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سامنے بیٹھے شخص کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ اگر روڈ پر چلنے سے جانی نقصان ہو رہا تھا تو ہمیں فٹ پاتھ ہر قیمت پر چاہیے تھی۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ فٹ پاتھ ریڑھی لگانے، ٹھیلا لگانے یا کسی بھی طرح کا اشیاء بیچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عوام کی سہولت کے لیے ہے، اس پر چلنے کے لیے ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس جگہ کو باپ کی جگہ سمجھا ہوا ہے۔ میں فوراً اسے دیکھتے ہوئے بولا، فی الحال میں ابھی اپنے آفس جا رہا ہوں، میں تمہیں شام تک بتا دیتا ہوں کہاں اور کب چلنا ہے۔ اس طرح ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر اوپر سے آرڈر آئے ہوئے ہیں تو ہمیں فوراً ان پر کام کرنا ہوگا۔ اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں بھی حیران ہوا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص پاورفل تھا، وہ اپنے بل پر جا کر جگہوں کو خالی کروا سکتا تھا، لیکن اب تک ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ فی الحال میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اچھے طریقے سے اس کے آفس کا جائزہ لیا تھا، اسے تاکید کی تھی کہ اب کسی بھی طرح کی رپورٹ کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، ہم فوراً سے ایکشن لے لیں گے۔ جب تک میں اس کے علاقے کا عہدیدار ہوں مجھے کسی بھی طرح کا تماشا نہیں چاہیے۔ میں اوپر کسی کو جواب نہیں دوں گا، اس لیے ان کے ہر آرڈر کا احترام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر میں باہر آ گیا تھا جب ایک نظر میری عورت پر گئی تھی، جو بری طرح روتے ہوئے پولیس والے کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اس عورت کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا رونا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ بات بہت بڑی ہے۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا تھا اور دھیمی آواز میں بولا، کیا ہو رہا ہے یہاں پر، اور تم ان کی بات کیوں نہیں سن رہے، جب نظر آ رہا ہے کہ ایک عورت تمہارے سامنے کھڑی رو رہی ہے؟ میری آواز سن کر افسر فوراً سے کھڑا ہو گیا تھا، مجھے سیلوٹ کیا اور پھر بولا، صاحب اس عورت کو میں نے سمجھا دیا ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ سننے کی بجائے بلا وجہ تنگ کر رہی ہے۔ ہمارے پاس ایک کیس نہیں ہے بلکہ کئی طرح کے کیسز ہیں۔ اب اگر ہم اسی ایک عورت کے کیس کے پیچھے لگے رہیں گے تو باقی سب کیس کیسے حل ہوں گے؟ یہ کہہ کر اس افسر نے اس عورت کو دیکھا تھا اور بری طرح جھاڑتے ہوئے بولا، اماں تم جاؤ، ہم تم سے رابطہ کرتے ہیں۔ لیکن وہ عورت میری طرف گھومی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، صاحب خدا کے لیے میری مدد کر دو، میں بہت بے بس ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے گا۔ میں 3 دن سے یہاں پر آ رہی ہوں، لیکن اس ظالم انسان کے خوف سے یہ لوگ میری مدد نہیں کر رہے۔ میری بیٹی بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اللہ کے لیے میری مدد کر دو۔ وہ عورت روئے جا رہی تھی اور اس کے اندر کا
سے معلوم تھا کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور مسئلہ معمولی نہیں ہے، کس کے خوف سے یہ لوگ مدد نہیں کر رہے۔ میں فوراً سے بولا تھا۔ وہ بولی میری گلی کے گنڈے کے خوف سے، وہ بہت ہی ظالم انسان ہے۔ میری بیٹی ہسپتال میں نوکری کرتی ہے، یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی، وہ اپنا کام چھپ کر رہی تھی، کیونکہ محلے میں اس آدمی نے سب میں یہ بات پھیلائی ہوئی ہے کہ محلے کی کسی بھی لڑکی نے اگر نوکری کی اس کی زبردستی شادی کروا دے گا۔ محلے کا نام کسی بھی قیمت پر بدنام نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ کہاں کا طور طریقہ ہے کہ وہ ہمارے گھر کے ذاتی مسئلے میں کیوں دخل دے رہا ہے؟ میری بیٹی نوکری کرے یا گھر میں رہے، یہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہے، وہ کون ہوتا ہے میری بیٹی کے معاملات میں دخل دینے والا؟ اس نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، اب اگر وہ نوکری کرنا چاہتی ہے تو میں اسے کیسے روکوں؟ اس ظالم نے میری بیٹی کو 2 دن خاموشی سے ہسپتال جانے دیا تھا، اور تیسرے دن گھر میں گھس کر اس نے بندوق کی نوک پر میری بیٹی سے نکاح کیا اور پھر اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ 3 دنوں سے وہ اس کے گھر میں ہے۔ مجھے دوسری عورتوں کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ اس نے میری بیٹی پر بہت زیادہ تشدد کیا ہے، وہ میری بیٹی کو بہت زیادہ اذیت پہنچا رہا ہے۔ میں نے یہاں کمپلین کی، ان لوگوں نے نام سنتے ہی کمپلین لکھنے سے انکار کر دیا۔ پھر میرے محلے کے انچارج نے آ کر جب درخواست کی تب انہوں نے اس کمپلین کو درج کیا ہے، مگر اب میں 3 دنوں سے آ رہی ہوں، لیکن ان لوگوں نے میری کمپلین پر کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ میری بیٹی بہت زیادہ معصوم ہے، اس کا محض یہ قصور ہے کہ وہ ہمارا سہارا بننا چاہتی تھی، اور اس ظالم نے اس کی خوشیاں پھیلنے سے پہلے ہی اس کی خوشیوں کو آگ لگا دی۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے اب افسر کو دیکھا تھا، میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا، صاحب وہ آدمی معمولی نہیں ہے، ہمیں ایس ایچ او صاحب نے سختی سے منع کیا تھا کہ ابھی فی الحال کسی بھی طرح کا ایکشن نہیں لینا ہے جب تک اوپر سے آرڈر نہیں آ جاتے۔ وہ بہت ہی پہچان والا آدمی ہے، اس لیے ہم لوگ مجبور ہو گئے تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کی تصویر مانگی تھی تاکہ دیکھ سکوں آخر کون ہے جو اس طرح عوام کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے۔ افسر نے فوراً ایک آدمی کی تصویر میری طرف بڑھائی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس آدمی کی تصویر پر گئی، میں اپنی جگہ پر پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ اس انسان کو میں گنڈے کے روپ میں دیکھوں گا۔ میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس افسر کو دیکھتے ہوئے بولا، میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، تم فوراً سے ٹیم تیار کرو اور میرے ساتھ چلو۔ اس طرح ہم کسی کی بہن بیٹی کو برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اگر اس نے زبردستی ان کی بیٹی سے نکاح کیا ہے، تشدد کر رہا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ اس معصوم کی حفاظت کریں۔ اگر ہم اس طرح خوف سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے، یہ انسانیت کی توہین ہوگی۔ میری بات سن کر وہ بولا، مگر صاحب اوپر سے آرڈر نہیں ہے، ابھی آپ کے پاس بھی یہ آرڈر نہیں آیا، آپ مشکلات میں پھنس جائیں گے۔ لیکن میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا، محض اسے فوراً ٹیم تیار کرنے کا حکم دیا اور اس عورت کو لے کر باہر آ گیا۔ میں جانتا تھا میں غلط کر رہا ہوں، یہ مسئلہ میرے گلے پڑ جائے گا، لیکن میں خاموش رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم اس محلے کے آدمی کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ محلے کا سب سے امیر اور بہت ہی واحیات شخص تھا۔ میں خاموشی سے اترا اور دروازے پر دستک دے کر تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چند لمحے کے بعد گھر کا دروازہ کھلا تھا، سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی درندہ کھڑا ہوا تھا جس نے اس معصوم لڑکی کو اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں نے 2 تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیے تھے۔ محلے کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح سے کروں گا۔ میں نے اس کا گریبان تھام لیا تھا اور اسے گاڑی کی طرف دھکیلتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اپنے تعلقات استعمال کر کے ایک معصوم لڑکی کو یرغمال بناؤ گے؟
اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ میری بات سنتے ہی وہ بولا، جنید تو میرے ساتھ ایسا کرے گا؟ میں تیرا دوست ہوں۔ مگر میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کی کان پٹی پر رسید کیا تھا اور غصے سے دھاڑا کہ تجھ جیسا انسان میرا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ تجھ میں انسانیت باقی نہیں رہی اور مجھ میں انسانیت ابھی بھری پڑی ہے۔ ڈالو اسے اندر اور اس لڑکی کو آزاد کرواؤ۔ جو فیصلہ اس لڑکی کا ہوگا پھر اسی حساب سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے لیڈی پولیس کو اشارہ کیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایک لڑکی کو لے کر باہر آئی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر گئی ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنی جگہ پر جم گیا ہوں۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس جانور نے اس پر بہت ظلم کیا ہے۔ چہرے پر نیل کے نشان، بال بکھرے ہوئے، کپڑے کئی جگہوں سے پھٹے ہوئے تھے اور ان پھٹے ہوئے کپڑوں سے چھلکتی ہوئی جلد پر موجود نشانات اس بات کا صاف اشارہ دے رہے تھے کہ اس نے اپنی درندگی اس معصوم پر دکھائی ہے۔ میں نے ایک بار پھر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اور غصے سے دھاڑا، لے چلو اس کو، اس کی اچھے طریقے سے مرمت کرو۔ اگر اوپر سے آرڈر آئیں تو میں کہہ دوں گا کہ میڈیا پر مسئلہ آ ہی جاتا ہے، اس لیے ہم اس کیس پر کام کرنا پڑے گا۔ میں اب دماغ سے کام لینے والا تھا، اس طرح میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس لڑکی کو میں نے سیکیورٹی کے ساتھ گھر بھیج دیا اور خود اسے لیے تھانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی میں تھوڑا ہی آگے آیا تھا جب میرا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ میں نے جیب سے موبائل فون نکال کر دیکھا، سامنے خالہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ جو غصہ آیا ہوا تھا، یہ بھلا کوئی وقت ہے فون کرنے کا، لیکن میں ہمیشہ ان کی کال ریسیو کر لیتا تھا۔ زندگی کے ایک حادثے نے مجھے اتنا سمجھا دیا تھا کہ میں گھر سے آئی ہوئی کسی بھی وقت کی کال انسان کو نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے فون اٹھا کر جیسے ہی کان پر لگایا، ان کی گھبرائی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ کائنات نے خودکشی کر لی ہے، اس نے اپنی کلائی کاٹ لی ہے۔ میں اسے ایمبولینس میں ہسپتال لے کر جا رہی ہوں، تم آ جانا، ورنہ ہسپتال والے پولیس کیس کریں گے، میں معاملہ کیسے سنبھالوں گی؟ میں ان کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا ہوں۔ اس لڑکی سے لاکھ اختلافات سہی، مگر وہ لڑکی کہیں نہ کہیں میرے دل و دماغ میں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ان کو تاکید کی تھی کہ آپ کسی سرکاری ہسپتال نہیں جانا، آپ پرائیویٹ ہسپتال جاؤ، میں پہنچ رہا ہوں۔ جبکہ انہوں نے ہاں بول کر فون بند کر دیا تھا، میں نے فوراً گاڑی آدھے راستے میں روکنے کا حکم دیا اور انہیں سختی سے ہدایت کی تھی، اسے تھانے لے جاؤ اور اس کی اچھے طریقے سے مرمت کرنا، اس کو بالکل بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک ایمرجنسی میں جا رہا ہوں، آج میری ڈیوٹی کا پہلا دن تھا، مجھے اپنی ڈیوٹی کا یہ دن بہت اچھے طریقے سے گزارنا تھا۔ کئی تھانوں کا چکر لگا کر دیکھنا تھا کہ وہاں پر کون سا کیس پینڈنگ ہے، آخر کیا چل رہا ہے۔ حالانکہ مجھے فی الحال آفس جانا چاہیے تھا، وہاں پر موجود ادارے کے لوگوں سے ملاقات کرنی چاہیے تھی، اپنا دن اچھا بنانا چاہیے تھا، لیکن میں نے اپنا پہلا دن برباد نہیں کرنا چاہا تھا۔ میں نے پہلے ہی دن سے کام شروع کر دیا تھا، لیکن اس کال نے مجھے بری طرح سے الجھا دیا تھا۔ میں نے سب چیزیں ادھوری چھوڑی تھیں اور گاڑی لے کر سیدھا ہسپتال کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ غصے کے مارے میرا دماغ خراب ہو رہا تھا، اس کی اس بے عقلی نے بلا وجہ مجھے بے حد پریشان کر دیا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے محبت کرتی تھی، اس بات سے میں واقف تھا۔ میری ماں ایک بہت ہی نیک عورت تھی، انہوں نے ہمیشہ مجھے محنت کر کے پالا۔ باپ نے میری ماں کو پریگنٹ کر کے چھوڑ دیا تھا، تب سے وہ بہت محنت کرتی چلی آئی تھی۔ میرے پیدا ہونے کے بعد انہوں نے مجھے صرف ایک بات سمجھائی تھی، اگر میں اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤں تب بھی میں اپنی خالہ کو نہیں چھوڑنا۔ اس عورت نے تمہاری پیدائش کے وقت میرا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا،
مجھے لگا اماں کا یہ فرض مجھے نبھانا چاہیے، اس لیے خالہ اور کائنات کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا، کیونکہ خالہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیٹا کوئی تھا نہیں، مجھ پر لازم تھا کہ میں بیٹا بنتا۔ اماں ہم تینوں کے ساتھ صرف 1 مہینہ رہی تھی، پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے میں نے خالہ کو ماں کا درجہ ہی دیا تھا، لیکن کائنات کی وجہ سے اکثر ہم دونوں کے درمیان بحث ہو جاتی تھی۔ وہ مجھے پسند کرتی تھی، مجھے اس بات کا علم تھا، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب کوئی انسان بار بار اپنی پسند کا اظہار کرے، اپنے دل کا حال بتائے، تب نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے کے دل میں اس کے لیے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اس کو جتنا نظر انداز کرتا تھا، وہ لڑکی میرے دل و دماغ پر ہی سوار رہتی تھی، اور اب اس حرکت نے مجھے بری طرح سے پریشان کر دیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں ہسپتال پہنچا تھا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق خالہ ریسیپشن پر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ کائنات کو داخل کر لیا گیا تھا، اور ریسیپشن پر موجود لوگ ان کو پولیس کیس کا بول رہے تھے۔ میں نے فوراً جا کر معاملات سنبھال لیے تھے اور خالہ سے تمام صورتحال کا پوچھا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، اور جو بات انہوں نے روتے ہوئے مجھے بتائی، وہ سن کر میں اپنا سر تھام چکا تھا۔ میرے جانے کے بعد وہ بہت روئی تھی، اسے میرے الفاظ بہت تکلیف دے رہے تھے، اس لیے اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ نہ میں زندہ رہوں گی، نہ میں کسی کو تکلیف کا باعث بنوں گی۔ ان لڑکیوں کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی، اپنے طور پر نہ جانے کیا کچھ سوچ لیتی ہیں۔ میں نے خالہ کو گلے لگا کر حوصلہ دیا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، لیکن میری اپنی زبان بھی لڑکھڑا رہی تھی، کیا واقعی ہی سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی تک کوئی آس امید نہیں دلائی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ بار بار مجھے تھانے اور آفس سے کال پر کال آ رہی تھی، لیکن میں کسی کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا میں کال ریسیو کروں گا، دوسری طرف سے مجھ سے یہی سوال پوچھا جائے گا کہ سر آپ کہاں پر ہیں، اور میرے پاس ابھی فی الحال اس بات کا جواب موجود نہیں تھا۔ چند لمحے بعد ڈاکٹر صاحب باہر آئے تھے۔ میں اور خالہ فوراً ان کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ چہرے پر ماسک ہٹاتے ہوئے بولے، پیشنٹ نے نس کو بہت گہرائی تک کاٹا تھا، خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، بچانا بہت مشکل تھا، لیکن بر وقت آنے کی وجہ سے ہم نے صورتحال پر قابو پا لیا ہے۔ ان کی حالت اب بہتر ہے، لیکن فی الحال 2 دن ان کو ہسپتال میں رکھنا ہوگا، اور انہیں فی الحال کسی بھی ٹینشن میں نہیں ڈالنا اور نہ ہی غصہ کرنا ہے۔ ذہنی دباؤ ان کی صحت پر بھی اثر انداز ہوگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اندر جاؤں اور جا کر اس کا منہ توڑ دوں کہ بلا وجہ اپنی ماں کو اور مجھے کیوں پریشان کر رہی، لیکن ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا تھا اور خالہ کو وہیں ٹھہرنے کا بول کر میں اب واپس اپنے آفس کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ ابھی فی الحال میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں مزید تھانے کے چکر لگاتا۔ اب مجھے آفس میں رپورٹ کرنا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا، میری سوچ کے مطابق وہاں بھی میرا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ گلاب کی پتیاں برسائی گئی تھیں، گلدستہ دیا گیا تھا، گلے میں ہار پہنا دیا گیا۔ وہاں پر بھی میرے ساتھ کے کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی، لیکن میں کائنات کی وجہ سے اس حد تک پریشان ہو گیا تھا کہ مجھے کسی کی موجودگی اچھی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں اندر چلا گیا تھا، اپنی کرسی پر بیٹھ کر بھی میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت محنت کی تھی، لیکن بار بار دل و دماغ میں کائنات کا ہی خیال آ رہا تھا۔ ابھی میں کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں نے دیکھا کال اوپر سے تھی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ ہوئی، لیکن میں نے فون ریسیو کر کے کان سے لگا لیا تھا۔ جب دوسری طرف سے ایک سخت آواز سنائی دی،
تم نے کس کی اجازت سے رحمان پاشا کو اندر ڈالا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ کس کا آدمی ہے، فوراً سے اس کو رہائی دینے کے آرڈر جاری کر دو، بلا وجہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ ابھی تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہے، اگر اسے غصہ آ گیا تو تم واقعی کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ ان کی بات سن کر میں سخت لہجے میں بولا، مجھے کچھ کرنا بھی نہیں ہے، اس انسان کو میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ایک کم عمر معصوم بچی کو نوکری کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا، زبردستی اپنے نکاح میں لیا، یہ کیس میڈیا تک جا سکتا ہے۔ آپ کو کیوں بات سمجھ نہیں آ رہی؟ دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی اور پھر بولے، کیا مطلب میڈیا میں یہ کیس کیسے جائے گا؟ میں نے اب ان کی دکھتی رگ سمجھ لی تھی۔ اکثر لوگ میڈیا کے نام سے ہی گھبرا جاتے ہیں۔ میں نے فوراً اپنا وہی طریقہ کار آزمایا تھا جو میں نے اپنے کام کے دوران اپنے افسران سے سیکھا تھا۔ میں نے صرف میڈیا کا ڈراوا دیا تھا اور یہ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا تھا۔ پھر میسج آ گیا کہ تم اپنے طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کرو اور کسی بھی قیمت پر مجھے یہ کیس میڈیا تک نہیں جانا چاہیے، ورنہ ہماری بہت زیادہ بدنامی ہو جائے گی۔ میں مطمئن ہو گیا تھا، مجھے معلوم تھا اب کوئی بھی بیچ میں مداخلت نہیں کرے گا، لیکن ابھی بھی توقع تھی کہ کچھ لوگ بیچ میں ضرور آئیں گے۔ آخر کو آج کل رشوت کا دور ہے اور رشوت کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ میں نے جب اپنا حلف اٹھایا تھا تب صرف اور صرف اپنے دل میں ایک ہی عہد کیا تھا کہ کبھی بھی نہ رشوت لوں گا، نہ ہی کوئی ایسا کام کروں گا، کوئی بھی جو نامناسب ہو۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ رات 9 بجے میں سیدھا ہسپتال پہنچا تھا۔ میرا ارادہ اب کائنات سے بات چیت کر کے اس سے پوچھنے کا تھا کہ تم چاہ کیا رہی ہو، مجھے بتا دو۔ لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے ایک بار پھر خود کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس بار میرا غصہ عروج پر تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا، وہ بستر پر سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ میں نے غصے میں ایک زور کا تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا۔ خالہ گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس حرکت کی توقع شاید کائنات کو بھی نہیں تھی۔ وہ مجھے بے یقین نظروں سے دیکھنے لگی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں سخت لہجے میں بولا، کیا چاہتی ہو کہ نکاح کر لوں؟ لیکن کس بات کا اتنا غصہ بھرا ہوا ہے جو تم خود کو مارنے پر تلی ہوئی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے خودکشی حرام ہے؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، محبت میں کسی کو مار دینا بھی خودکشی ہی ہوتی ہے۔ کہ آپ کو میری تکلیف نظر نہیں آتی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ میں جانتا تھا مجھے آج جواب دے دینا چاہیے، اس رشتے کو آگے بڑھا لینا چاہیے، لیکن میں نے نہیں کر پایا تھا۔ جو میری ماں کے ساتھ ہوا تھا اگر وہ میرے ساتھ بھی ہو گیا تب میں کیا کروں گا؟ اگر یہ لڑکی مجھے اپنا بنا کر چھوڑ کر چلی گئی تب میں کیا کروں گا؟ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 2 دن مزید بیت گئے تھے، وہ ہسپتال سے گھر شفٹ ہو گئی تھی، سب کچھ میری نگرانی میں ہو رہا تھا، لیکن ہمارے درمیان کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ آج ہم اس کیس کی طرف بڑھے تھے جو پہلے دن شروع کر دینا چاہیے تھا، یعنی فٹ پاتھ پر لگی ہوئی لوگوں کی دکانیں جو دوسرے لوگوں کا راستہ بلاک کرتی ہیں۔ میں گاڑی لے کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا، کچھ لوگ اپنا چھوٹا سامان اٹھا کر بھاگ گئے تھے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ڈیٹھ بنے وہیں پر بیٹھے تھے۔ مجھے شدید غصہ آ گیا تھا۔ ان لوگوں کی وجہ سے عوام کو کتنی پریشانی برداشت کرنی پڑ رہی تھی، لیکن ان جیسے لوگ بے حس ہوتے ہیں اور انہیں اپنی بے حسی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ میں نے قریب جاتے ہی ایک ریڑھی والے کا سامان پلٹ دیا تھا اور اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اور اس کا بازو تھام کر بولا، یہ تمہارے باپ کی اجازت ہے جو تم یہاں پر سامان لے کر بیٹھ گئے ہو؟ جب تم سب کو نوٹس مل چکا ہے کہ یہاں پر کوئی سامان نہیں لگائے گا تو بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ آدمی بوڑھا تھا، میری اس حرکت پر اس نے مجھے دیکھا تھا۔
اپنا صافہ اس نے اپنے سر پر رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس بات کے پیچھے ہاتھ اٹھانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، تم یہ بات منہ سے بول سکتے تھے۔ میں فوراً سے بولا، تم جیسے جانور لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے، اب آئندہ کے بعد اگر تم میں سے کوئی بھی مجھے یہاں نظر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بولا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ اس کی بات سن کر میں بولا، تم جیسے انسانوں کو جاننے کا مجھے کوئی بھی شوق نہیں ہے، اور میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے آنکھیں دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اٹھاؤ سامان اور نکلو یہاں سے۔ مگر جب اچانک ہی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اور ایک کارڈ میری طرف بڑھا دیا تھا۔ میں نے غور کیا تو وہ کارڈ CNIC کارڈ تھا۔ میں نے لے لیا تھا، حالانکہ ارادہ ان لوگوں سے بات کا نہیں تھا، مگر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ مجھے کیا دکھا رہا ہے۔ جیسے ہی میری نظر اس کارڈ پر گئی، ایک لمحے کے لیے میں دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا باپ تھا۔ اس میں ان کی تصویر لگی تھی جو بہت کلیئر تھی، جو اماں کے پاس بھی تھی، نام وغیرہ موجود تھا، گھر کا پتہ موجود تھا۔ مجھے مشکل پیش نہیں آئی تھی انہیں پہچاننے میں۔ میں نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس سوچ کے تحت نہ جانے کیوں میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے وہ بولے، اس طرح کبھی کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ لیکن مجھے اچانک غصہ آیا تھا، میں معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن میری ماں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس احساس کے تحت میں دوبارہ کھڑا ہوا تھا اور غصے سے بولا، آپ نے کیوں میری ماں کو دھوکہ دیا تھا، اور اب یہ کس حال میں جی رہے ہیں آپ؟ میری بات سن کر وہ بولے، یہ سب تمہاری خالہ کی وجہ سے ہوا ہے، جس سے اب تم اپنے گھر میں پناہ دے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ اور جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، تمہاری خالہ کا رشتہ مجھ سے ہونا تھا، لیکن میں تمہاری ماں کو منتخب کر لیا تھا، اور پھر جب ہماری شادی ہو گئی تمہاری خالہ میرے پیچھے پڑ گئی، اور حالات اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ تمہاری ماں کو غلط فہمی ہونے لگی اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے اب تک دوسری شادی نہیں کی، بلکہ اسی طرح سے اپنا کام کاج کر کے کما رہا ہوں۔ اکثر امی خالہ جان کو برا بھی کہتی تھی کہ اس کی وجہ سے میرا گھر خراب ہوا ہے، لیکن مجھے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں۔ لیکن آج اس بات کی سمجھ مجھے بہت اچھے طریقے سے لگ گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو گلے سے لگا لیا تھا، اپنے ساتھ آئے سپاہیوں کو حکم جاری کیا تھا کہ ان لوگوں کو سختی سے کہہ دو کہ اب یہ یہاں پر ایسا کوئی کام نہیں کریں، اور میں اپنے بابا کو لیے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ راستے میں ہم دونوں نے کئی طرح کی باتیں کی تھی۔ میں نے ان سے ان کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ کب سے کہاں رہ رہے ہیں؟ تب انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، میں بس ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ گھر آ کر میں نے خالہ سے خوب لڑائی کی تھی۔ کائنات کی آنکھوں میں آنسو، اس کے چہرے کی رنگت کو دیکھ کر میں نے اپنے آپ کو چپ کروا لیا تھا۔ وقت گزرا تھا اور پھر بابا جان نے ہی مجھے مشورہ دیا تھا کہ تم کائنات سے شادی کر لو، وہ معصوم ہے، اس کے ساتھ برا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر میں نے بابا جان کے ساتھ کہنے پر کائنات سے شادی کر لی تھی، اور اسی دن میں خالہ اور بابا جان کا نکاح بھی کروا دیا تھا۔ ان دونوں کو بھی ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ ماضی میں جو ہو چکا تھا میں اسے دہرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے یہ موقع بہت اچھا تھا۔ خالہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، شاید ان کے دل میں آج بھی بابا جان کے لیے جذبات تھے۔ بابا نے البتہ انکار کر دیا تھا کہ وہ اماں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن میرے سمجھانے پر راضی ہو گئے تھے۔ وقت گزرا تھا اور اس گنڈے نے ہاتھ پاؤں مار کر خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن میں نے بھی ایسا جال بچھا دیا تھا کہ وہ اب اندر تک ہی پھنسا ہوا تھا۔ انسانی
اسمارٹ ہو کر بھی چل سکتا ہے اگر آپ دماغ سے کام لیں تو ہر مشکل سے مشکل کام بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، اگر آپ بڑے عہدے پر ہیں تو اس عہدے کا فائدہ اٹھائیں، لیکن ایسے فائدہ اٹھائیں کہ آپ کے اس فائدے سے لوگوں کو فائدہ ہو، نہ کہ ان کے لیے آپ تکلیف کا باعث بنیں۔ میں کائنات کے ساتھ خوش ہوں، بابا خالہ کے ساتھ خوش ہیں، اور عوام میری ڈیوٹی سے خوش ہے، اس لیے میرا دل اب مطمئن رہتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔